سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مسجد میں دو قسم کے لوگ آتے ہیں، دونوں نماز پڑھتے ہیں، لیکن ایک کا ذہن ہوتا ہے کہ ہم مسجد جائیں گے، عبادت کے ساتھ ساتھ سیکھیں گے بھی، اور کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جن کا ذہن صرف عبادت کا ہوتا ہے، صرف نماز پڑھنے کا ہوتا ہے۔ دو قسم کے لوگ آتے ہیں، ایک صرف عابد بن کے اور ایک عابد ہونے کے ساتھ ساتھ طالب علم بن کے۔ ایک کی نیت صرف عبادت کی ہوتی ہے اور دوسرے کی نیت عبادت کے ساتھ ساتھ سیکھنے کی بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن نمازیوں کی نیت نماز کے ساتھ ساتھ سیکھنے کی بھی ہو اور وہ سیکھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ پاک انہیں ثواب صرف عبادت کا نہیں بلکہ اللہ پاک انہیں ثواب جہاد کا دیتا ہے، اور ایسے لوگ اللہ کے ہاں نمازی کی حیثیت میں نہیں بلکہ مجاہد کی حیثیت میں لکھے جاتے ہیں۔ ان کی نماز، ان کا آنا جانا جہاد کے زمرے میں لکھا جاتا ہے، اور ایسے لوگ اللہ کے ہاں نمازی نہیں بلکہ مجاہد لکھے جاتے ہیں۔ یعنی اپنے گھر سے نکل رہے ہیں تو گویا نماز کے لیے نہیں نکل رہے ہیں بلکہ جہاد کے لیے نکل گئے۔ مسجد آئے، مسجد میں نماز پڑھی، گھر واپس گئے تو یہ نماز یا مسجد سے واپس نہیں آئے بلکہ یہ جہاد سے واپس آئے۔ تو جہاد کے جو فضائل ہوتے ہیں، وہ فضائل، وہ ثواب، وہ مرتبہ، وہ درجہ ان نمازیوں کو اللہ دے دیتا ہے جو سیکھنے کی نیت کے ساتھ مسجد آتے ہیں۔ فرمایا دوسرے لوگ وہ ہیں جو مسجد میں آتے ہیں صرف عبادت کرنے، کہ ہمارا کام ہے جا کے مسجد میں سنتیں پڑھیں گے اور اس کے بعد فرض نماز ادا کریں گے، اور جیسے فرض نماز ہوگی سیدھے بھاگیں گے، کچھ سیکھنے کا کام ہو رہا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جو کسی کے پاس اچھی چیز دیکھے تو صرف دیکھنے کے لیے صرف کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم اس کے مالک ہو جائیں بلکہ اس لیے کہ اچھی چیز ہے، بس نظارہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے ہاں ایسے لوگوں کی حیثیت وہی ہے کہ راہ چل رہے ہیں، کسی کے پاس کچھ دیکھا تو نظارے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کتنا بڑا فرق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازیوں کے درمیان کھینچ دیا۔ اس سے ہمیں جو اس حدیث کے ذریعے تصور دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ دیکھیں، ایک عبادت گاہ کا تصور عیسائی، یہودی، ہندو حضرات کے ہاں ہے۔ ان کے ہاں عبادت گاہ کا تصور ہے کہ وہ جگہ جہاں صرف عبادت ہو، لیکن ہمارے ہاں عبادت گاہ یا مسجد کا تصور اصل عبادت گاہ کے لیے نہیں ہے بلکہ اصل درسگاہ کے لیے ہے۔ مسجد وہ ہے جہاں عبادت بھی ہو اور عبادت سے زیادہ سیکھنا سکھانا بھی ہو، جہاں تعلیم بھی ہو، تربیت بھی ہو، اور تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ سیکھنے کا عمل بھی ہو۔ لہذا جو ایک ہندو جاتا ہے اپنی عبادت گاہ میں، اس کو صرف اپنی عبادت گاہ میں عبادت ملتی ہے، ایک یہودی کو بھی اپنی عبادت گاہ میں صرف عبادت ملتی ہے، ایک عیسائی کو بھی اپنی عبادت گاہ میں صرف عبادت اور عبادت والے اعمال ملتے ہیں، لیکن ایک مسلمان جب مسجد آتا ہے تو اسے اپنی مسجد میں صرف عبادت اور عبادت والے اعمال نہیں
بلکہ اس کے ساتھ ساتھ علم اور علم کا ماحول بھی ملتا ہے، اور وہ اس علم اور علم والے ماحول سے مستفید ہوتا ہے۔ اب آپ حضرات آئیں فجر کی نماز میں، آپ لوگوں کی نیت صرف یہ نہیں تھی کہ جا کے 2 رکعت سنتیں پڑھیں گے، پھر 2 رکعت فرض پڑھیں گے، پھر جیسے امام سلام پھیرے گا ہم بھاگیں گے، نہیں، بلکہ ساتھ ساتھ آپ نے تیسرے کا بھی ذہن بنایا، وہ یہ کہ ہمارے ہاں درس حدیث ہوتا ہے، میں ایک حدیث بھی سنوں گا تاکہ اس حدیث کو سن کے میرے علم میں اضافہ بھی ہو اور اس علم کے مطابق میں عمل بھی کروں، خود بھی عمل کروں، اور اس حدیث کو پھر دوسروں کو سناؤں بھی، پھر وہ حدیث دوسروں کو سناؤں بھی۔ تو ایک حدیث ہے، اس حدیث کا علم بھی آیا، اس حدیث کا عمل بھی آیا، اور اس حدیث کی دعوت بھی چلا دی۔ اب کیا فائدہ ہوگا جی اس کا؟ اللہ کے ہاں آپ نمازی نہیں بلکہ مجاہد کی حیثیت میں لکھے جاتے ہو۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اس عمل کے لیے 4 سے 5 منٹ یا 6 منٹ یا 7 منٹ نہیں ہوتے، 5-6 منٹ میں کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ مسجد، گھر سے نکلے مسجد سے واپس گھر گئے، ان کی کیا حیثیت؟ فرمایا ان کی حیثیت تماشا دیکھنے والوں کی ہے کہ انہیں ملا کچھ نہیں سوائے عبادت کے۔ عبادت کے ساتھ جو بہت بڑا درجہ جو 5 منٹ میں مل سکتا تھا، اس بڑے درجے اور مقام سے انہوں نے اپنے آپ کو محروم کیا۔ یہ ہے وہ فرق درس حدیث سننے والوں اور درس حدیث نہ سننے والوں کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی